وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. درود و سلام سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر. انہوں کو میں چلانا ہے یا چپ کرانا ہے؟ ساؤنڈ کھول تھوڑا جی. اللہ ہدایت دے. دوستو بھائیو،
اللہ کا بڑا احسان ہے، آپ لوگوں کی دعائیں انتہائی مشکور ہوں۔ اس قدر دعاؤں کا خزانہ جو آپ لوگوں نے مجھے دیا، اس کی برکات اور ثمرات ہیں۔ آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے بیٹھا ہوں۔ اللہ آپ سب کو عزت دے۔ جن بھائیوں نے اسپیشلی فوکس کیا، صبح و شام میری ٹریٹمنٹ کی، ڈاکٹرز، میرا بھائی، دوست، اللہ ان کو عزت دے۔ آپ نے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے اور اللہ تمام مریضوں کو شفا دے۔ آخری جمعہ ہے، سوچا بھائیوں کے سامنے کچھ گزارشات رکھی جائیں، کیا وہ مل کے اللہ سے توبہ کر لیں۔ یار زندگی کا پتہ کوئی نہیں، کب یہ ختم ہو جائے، کہاں پہ ختم ہو جائے، کس سانس پہ رک جائے، کہانی ختم، پتہ ہی کوئی نہیں انسان کا۔ تو پھر کیوں نہ آج اللہ سے توبہ ہی کر لیں کہ یا اللہ تو نے ہمارے نصیب میں رمضان المبارک اور اس کا یہ آخری جمعہ جا رہا ہے، کیوں نہ اللہ ہمیں تو معاف کر دے بس۔ اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ قرآن کی آیت سنی، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، سبحان اللہ، وہ اللہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے۔ اَنَا عِبَادِي، اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے یارو، ورنہ اگر اللہ توبہ قبول نہ کرتا ہم اس کا کیا کرتے؟ اس کا کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم تو رل گئے تھے، مر گئے تھے، برباد ہو گئے تھے۔ یہ اس کا ہمارے اوپر خاص فضل ہے کہ وہ ہماری توبہ قبول کر لیتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، صرف توبہ قبول نہیں کرتا بلکہ ہماری جو گناہ ہیں اس کو مٹا بھی دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور یہ بھی نہ سمجھو کہ تم اس سے کوئی چھپے ہوئے ہو، تمہارے کوئی اعمال اس سے مخفی ہیں، سب سامنے ہیں۔ وہ تم چاہے اپنے ہینڈ فری لگا کے کرو، اپنے بستروں میں گھس کے، کمروں میں گھس کے کرو، وہ سب دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہے۔ دو لفظ ہیں، اس پہ ذرا غور کریں۔ ایک ہے یعفو، مٹا دیتا ہے، غور کیجئے گا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اور ایک اور آیت ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ کیا ہے؟ غفارا، چھپانے والا۔ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے مٹانے والا، ایک ہے چھپانے والا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیامت کے روز ایک بندہ آئے گا، اللہ فرمائے گا یہ تیرا نامہ اعمال دیکھو، چھپانا کیسے ہوتا ہے، چھپانا کیسے ہوتا ہے۔ یہ تیرے اعمال ہیں نا، تو دیکھتا تھا نا، گانے فلمیں سنتا تھا، بکواسات کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، رشوت، دھوکہ، فریب، زنا سب کرتا تھا، یہ ہے نا تیرا سارا کچھ۔ بندہ کہے گا ہاں میرے اللہ یہ ہے میرا سارا کچھ، اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اس کے اوپر غفارا، پردہ ڈال دے گا، پردہ ڈال دے گا، چھپا لے گا، مٹائے گا نہیں، چھپا لے گا۔ اللہ فرمائے گا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور دوسرا ہے یعفو، دعا پڑھتے ہیں نا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تم مٹانے کو پسند کرتا ہے، معافی کو پسند، مٹا دے ہمارے گناہ۔ یہ ہے مٹانا، وہ چھپانا ہو گیا۔ اللہ نے کہا جا میں نے تیرے سارے پردے رکھ لیے۔ سبحان اللہ، تیری قدرت، میں ساری زندگی گندا رہا اور تو پھر بھی میرے پردے ڈال۔ وہ کیسا پروردگار ہے۔ دوسرا ہے وہ گناہ لے کے آتا ہے، اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں، کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے گنواتا ہی نہیں ہے، بتاتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے جا میں نے تیرے بغیر حساب کتاب سارے ہی مٹا دیے۔ یہ ہیں دو چیزیں، ایک ہے چھپانا، ایک ہے مٹانا۔ اللہ ہمارے گناہ چھپاتا بھی ہے، مٹاتا بھی ہے۔
सुभान अल्लाह। युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, इससे बड़ी अल्लाह की नेमत यार क्या होगी। आप भी नहीं आते अल्लाह की तरफ। वो कहता मैं तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में बदल दूंगा, तू मेरी तरफ तो आना। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम, ओ मेरे बंदो अपनी जानों पे जुल्म करने वालों, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, सारे ही माफ़ कर देगा। शिर्क किए है माफ़ कर देगा, कत्ल किए है माफ़ कर देगा, जिना किए है माफ़ हो जाएगा, शराब पिए माफ़ हो जाएगी, बदनज़री किए ज़ुबान से, आँखों से, कानों से ख़त्म हो जाएगी, सब मिटा देगा। जमीआ, सारे के सारे। और क्यों परेशान हो रहे हो? रमज़ान रहमतों वाला महीना है, बस तू मेरा बन के तो देखना, फिर देख मैं तेरा कैसे बनता हूँ, तेरे सारे ही माफ़ कर दूँगा, तेरे सारे ही बख्श दूँगा। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमारे गुनाह मिटा भी दे और हमारे पर्दे भी डाल दे। आपने कभी ये सोचा है अगर अल्लाह मेरे पर्दे उठा दे तो मैं आपके सामने 1 मिनट बैठ सकता हूँ? पता नहीं, आपको पता ही नहीं मेरा। आप में से किसी के पर्दे अल्लाह मेरे सामने उठा दे, 1 मिनट नहीं चल सकते। ये हमारे बारिश, हमारी नमाजें सब अल्लाह उड़ा के रख दे। ये उसने पर्दे डाले हुए मेरे रब ने, उसका शुक्र अदा किया कर। और जब ये बंदा बागी हो जाता है ना अल्लाह का, नहीं मानता फिर उसकी, फिर वो पर्दे उठाता है। अच्छा तू मेरी नहीं मानता ना, मेरा बागी हो, ले मैं तेरे पर्दे उठा रहा हूँ। फिर ये इस कदर जलील होता है कि कुत्ते और खंजीर से भी अल्लाह इसको बदतर कर। इसलिए झुक के रहो, माफ़ी मांगते रहो, तौबा करते रहो, अल्लाह माफ़ कर, बस माफ़, सारी गलतियां ही मेरी हैं अल्लाह, तू तो गफूर रहीम है, मुझे माफ़ कर दे बस। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इमाम इब्न तैमिया का बड़ा प्यारा कौल है, सुनिए। फरमाते हैं मुर्तद के अलावा ऐसा कोई गुनाह नहीं है, जो बंदा मुर्तद हो जाता है इसके अलावा कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो तुम्हारी नेकियां मिटा दे। सिर्फ एक गुनाह है बस, मुर्तद नहीं होना। इसके अलावा जो कोई भी गुनाह है वो आपकी नेकियां बर्बाद नहीं करेगा। अगर आप मुर्तद हो गए तो समझ लें आपकी नेकियां बर्बाद। और दूसरा जुमला जो कहा शेख ने रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं तौबा जैसी ऐसी कोई नेकी नहीं जो तुम्हारी बुराइयां मिटा दे। जितनी भी नेकियां हैं सारी की सारी इस काबिल नहीं है कि तुम्हारी बुराइयां मिटा दे सिवाय तौबा के। यानी मुर्तद हो गए तुम्हारी नेकियां मिट जाएंगी, और अगर तौबा कर लोगे अल्लाह तुम्हारी बुराइयां मिटा देगा सारी की सारी। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दी है। अभी सांसें चल रही हैं भाई, सांसें चल रही हैं, मांग लो अल्लाह से तौबा, कर लो अल्लाह से तौबा। वमन यअमल सुअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीम। जो कोई तुम में से बुरा अमल कर लेता है, यार हो गया, परेशान क्यों बैठे हो, उसकी रहमत की सेल लगी हुई है, हो गया ना, बस अब माफ़ी मांग लो। खसूसन नौजवान सुन लो, एक इबादत बताता हूँ, ना आपको वज़ू करना पड़ेगा, ना आपको सजदे रकू करने पड़ेंगे, और आपको अल्लाह हर टाइम इबादत का सवाब देगा। खसूसन नौजवानों के हवाले से, चूँकि मोबाइल का दौर है भाई, और मेरी माएँ बहनें बेटियाँ भी सुन लें। इबादत कहते किसे हैं, इस पे इंशाअल्लाह जुमा पढ़ाएंगे अल्लाह ने हिम्मत दी तो। इबादत होती है अल्लाह हुक्म दे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखाएं, और वो नेकी हो तो वही इबादत है, बुराई है तो उससे रुक जाए, ये है इबादत। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिए, कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मोमिनों से कह दो अपनी आंखों को झुका के रखें। क्या करना है जी, अपनी आंखों को झुका के रखना है। ये क्या है, ये इबादत है भाई, ये इबादत है। अपनी आंखें झुका लो, अल्लाह तुम्हें इबादत का अजर देता रहेगा।
عبادت لکھتی چلی، موبائل پہ برا آیا چھوڑ دو، سامنے کوئی آیا چھوڑ دو، اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کر لو، توبہ پیدا کر لو، اللہ تمہاری آنکھیں جھکانے پہ تمہیں عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ ہو گیا گناہ، اللہ فرماتا ہے ہو گیا کوئی نہیں، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگ، اللہ سے معافی مانگ، یجد اللہ، تم اللہ کو کیا پاؤ گے؟ غفور الرحیم، معاف کرنے والا، رحم کرنے۔ ہو گیا گناہ، اکڑنا نہیں ہے گناہ پہ، بس اکڑنا نہیں ہے۔ اللہ پتہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ سنیں آپ کو ایک بڑی پیاری اللہ کے قرآن کی آیت میں سے مثال دے کے سنیں۔ فرعون کا نام تو آپ سارے ہی جانتے ہیں، سارے ہی جانتے ہیں فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، بنی اسرائیل پہ کتنے ظلم کیے اس نے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کروا دیتا، ٹکڑے کروا دیتا، میرا دشمن نہ کھڑا ہو، عورتیں بیچاری اکیلی رہ گی، مردوں کو قتل کروا دیا، بنی اسرائیل پہ اتنا ظلم ڈھایا، شاید کہ انسانیت کی تاریخ میں اس سے بڑا کوئی ظلم ڈھایا، اس قدر ظالم شخص تھا۔ لیکن اللہ پتہ کتنی محبت کرتا ہے بندے سے، اللہ سورۃ طٰہٰ ہے، میں نے جب آیت یہ آنکھ سے گزری تو کلیجے کو ہاتھ پڑا، یا اللہ فرعون تیرا دشمن انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا، اس قدر ظالم، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کرنے والا، عورتوں پہ ظلم کرنے والا، مردوں کو قتل کرنے والا، نہ روٹی دیتا تھا نہ پانی، 24 گھنٹے کام لینے والا، بنی اسرائیل کو ظلم کی چکی میں پیس دینے والا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اے میرے موسیٰ، جب تو فرعون کے پاس جائے نا، تو نے پتہ کیا کہنا ہے؟ فقول لہ قولا لینا، تو نے بڑے پیار سے اس سے بات کرنی ہے، بڑے پیار سے اس سے بات کرنی ہے، بڑے نرم لہجے سے اس سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ اس کے سینے میں میری کوئی بات سمجھ آ جائے، شاید وہ مجھ سے ڈر جائے۔ فقول لہ قولا لینا، نرمی سے بات کری۔ موسیٰ کسے کہہ رہے؟ سنو، یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے رب ہمارا، فرعون کے بارے میں کہہ رہے۔ موسیٰ جب ان کے پاس جائے نا، نرمی سے بات کریو، ہو سکتا ہے یہ نصیحت پکڑ لے، مجھ سے ڈر جائے۔ موسیٰ سختی نہ کری، فرعون پہ سختی نہ کری، وہ فرعون پہ سختی میرا رب قبول نہیں کرتا، مجھ پہ اور تم پہ میرا رب کیسے سختی قبول کرے گا؟ اور یہ جھوٹ ہے، 70 ماؤں کی محبت والا جھوٹ ہے، اللہ کی قسم جھوٹ ہے۔ وہ تو 70 لاکھ ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے، وہ 70 کروڑ ماؤں سے بھی بڑی محبت کرتا ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے سب، 70 ماؤں والی کوئی بات نہیں، اللہ کی قسم، وہ تو 70,000 کیا 70 ارب ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت، جو فرعون کے بارے میں کہہ رہے کہ اس سے نرمی کریو، او یتذکر ہو یخشی، شاید کہ اس کے دل میں نصیحت آ جائے یا مجھ سے ڈر جائے۔ کیسی بات کرتے ہیں آپ معافی مانگنے والے بنے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، معافی یہ نہیں ہے آپ لوگوں کا حق کھائیں گے، اس کی کوئی معافی۔ آپ اپنی بیوی پہ ظلم کریں گے، آپ کوئی معافی نہیں۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کا حق کھائیں گے، کوئی معافی نہیں۔ کسی کا مال کھائیں گے، کوئی معافی نہیں۔ یہ رمضان کا مطلب یہ نہیں آپ لوگوں کا مال کھا جائیں، آپ لوگوں کا مال کھا جائیں، لوگوں کے حقوق کھا جائیں، نہیں بھائی، یہ توبہ ہو رہی ہے اللہ سے، لوگوں سے الگ معافی مانگنی پڑے گی۔ اللہ اکبر، اس قدر معاف کرنے والا ہے۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ تو آپ نے سنا ہے، میں مختصر کر دیتا ہوں۔ وہ نوجوان بچہ، یعنی ایک بچہ اللہ کے دین کی طرف چلا، راہب کے پاس گیا، دین سیکھا۔ جب وہ سیکھ گیا، قصہ مختصر، ایک دن آزمانے لگا، ایک اژدہا چوک کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا میں اسے ایک اللہ کا نام لیتا ہوں، چیک تو کروں کہ اس اللہ کے ایک نام میں کتنی پاور ہے۔ لوگ ڈرے ہوئے تھے، یہ ہٹ نہیں رہا، راستہ بند کیا ہوا ہے، آگے بڑھا،
اس نے اس وقت کے بادشاہ کا نام لیا اور پتھر مارا، وہ ہٹا ہی نہیں۔ پھر اس نے کہا میں تجھے ایک اللہ کے حکم سے ہٹاتا ہوں، پتھر مارا، وہ ہٹ گیا راستے سے، اس کا عقیدہ پکا ہو گیا، لوگوں نے تعریف کرنا شروع کر دی، اس کا نام بنتے بنتے بادشاہ تک پہنچ گیا۔ وزیر اعظم اندھا تھا، وہ اس کے پاس گیا، اس نے کہا اگر تجھے میں اللہ کے حکم سے سیدھا کر دوں، تیری آنکھیں ٹھیک کر دوں، تو مجھ پہ ایمان لائے گا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے گا؟ کہنے لگا وزیر ہاں میں تجھ پہ ایمان لاؤں گا، تیرے رب پہ ایمان لاؤں گا۔ وزیر اندھا تھا، ٹھیک ہو گیا، بادشاہ پہ بات پہنچی، بادشاہ نے بچے کو بلا لیا، بچہ جب حاضر ہوا کہا میں تو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کہا اس کو مار دو، بڑی کوشش کی، بچہ نہیں مرا۔ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اپنے رب کی کہ وہ کتنا معاف کرنے والا ہے، اللہ اکبر۔ اس بادشاہ نے کیا کیا، ایک بہت بڑی آگ کی خندق جلوائی، اور اس سے پہلے اس بچے کو قتل کرنے کی 3 کوششیں کی، اس نے نہ کر سکا۔ بچے نے کہا ایسے کر، مجھے ایک سولی پہ لٹکا اور پھر مجھے تیر مروانا تو نے، اور کہنا ہے کہ اس غلام کے رب سے میں اس کو قتل کرتا ہوں، اس غلام کے رب کے نام سے میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ سولی پہ لٹکا، بادشاہ نے تیر مارا، اس غلام کے رب کے نام کا تیر مارتا ہوں، بچہ تو شہید ہو گیا، لیکن لوگوں کی بہت بڑی تعداد مسلمان ہو گئی کہ اس کا رب اتنا طاقتور ہے، بادشاہ زور لگا چکا لیکن نہیں مار سکا، اس رب کے نام سے وہ بچہ شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے، ہزاروں لوگ۔ اب اس نے کیا کیا، خندقیں کھدانا شروع کی، بڑی بڑی خندقیں، آگ جلا دی۔ آگ جلانے کے بعد اس نے حکم دیا بادشاہ نے کہ جو بھی مجھ پہ ایمان نہ لائے اسے اٹھاؤ اور اس خندق آگ کے اندر پھینک دو۔ 30,000 اللہ کے ولی اس نے زندہ جلا دی۔ کتنے جلائے جی؟ 30,000 جلا دیے، اور 30,000 اللہ کے ولی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے ایک اللہ کے ولی کے خلاف اعلان جنگ کیا، اس نے اللہ کے خلاف اعلان جنگ۔ 30,000 جلا دیے۔ اللہ کیا کہتا ہے یہ 30,000 جلانے والے کے متعلق؟ اللہ اکبر۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا۔ اوئے سبحان اللہ، 30,000 جلا دیے۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جنہوں نے میرے مومن بندے اور عورتوں کو جلایا، ثم لم يتوبوا، پھر توبہ نہیں کی، یعنی اگر یہ توبہ کر لیتے تو میں ان کو بھی معاف کر دیتا۔ ثم لم يتوبوا، انہوں نے توبہ نہیں کی، ان کے لیے میں نے پھر دردناک عذاب بنایا ہے۔ اور اپنے 30,000 ولی جلانے کے بعد بھی ان جلانے والوں کے بارے میں رب کہہ رہا ہے کہ میں انہوں نے اگر توبہ کر لی ہوتی تو میں رب ان کو بھی معاف کر دیتا۔ او اللہ کے بندو، ہم تو پھر اللہ کے گنہگار مسلمان بندے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہیں، میرا رب معاف کر دے گا۔ بڑے بڑوں کو معاف کر دیا، بڑوں کو معاف کر۔ اللہ اکبر۔ کفل کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہے، مسند احمد کے اندر آتا ہے۔ اس میں جو آخری جملہ ہے نا، اس نے تو سینہ چیر کے رکھ دیا۔ توبہ کیسے اللہ قبول کر؟ ایک لمحے کے اندر انشاءاللہ آج اس مسجد سے نکلنے سے پہلے ہمارا رب ہمیں معاف کرے گا، پچھلے معاف انشاءاللہ پکی امید لے کے، دل سے، یقین سے، شرمندگی کے ساتھ، اللہ آئندہ نہیں کریں گے تو بس معاف کر، ٹھیک ہے نا؟ ادھر سے، دل سے بھائی، دل سے، یہ زبانی کلامی چھوڑ دو، اب باتیں چھوڑ دو، دل سے، بس دل سے انشاءاللہ۔ زانی ہے، زانی شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے۔ زنا کا اتنا رسیہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بھی عام ہو رہا ہے، نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ نوجوان بیچارے شرمندگی کے مارے اپنے والدین کو کہہ نہیں سکتے، مہنگائی اتنی، شادی اتنی مہنگی کر، زنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، نوجوانوں کی عزتیں محفوظ نہیں۔ اپنی بچیوں کو شریف ماں باپ 70 پردوں میں چھپاتے پھر رہے ہیں کہ میری بچی کو کچھ ہو نہ جائے۔ اس قدر ہم وحشی درندے بن چکے ہیں، ہمارا معاشرہ گندا ہو گیا یار۔
ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں، روئیں تو رہیں کہاں جا کے کہ ہماری بچیاں محفوظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی کفن جو تھا یہ زنا کا بڑا شوقین تھا، پیسہ دیتا چلاتا، لوگ جانتے تھے یہ بدکار ہے۔ اپنی ہی چچا زاد کے ساتھ اسے ضرورت پڑی، آئی قصہ مختصر، اس نے کہا مجھے پیسے چاہیے، اس نے کہا میرے ساتھ یوں کرو۔ جب قریب ہوئے تو وہ کہنے لگی کفل اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اس چند لمحوں کی لذت کے لیے تو میری زندگی برباد کرے گا، میرا ایمان اور اپنا ایمان برباد کرے گا، اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر۔ اب دیکھو اتنا بڑا بدکار ہے، پورا علاقہ جانتا ہے کہ یہ کفل سے کوئی نہیں بچتا، اس کی کوئی رات خالی نہیں جاتی، اتنا گندا ہے، اتنا گندا ہے۔ یہ گربان اللہ نے بنایا، ہم بھی دیکھیں ہم کتنے، اس سے بڑے تو نہیں ہوں گے نا، اللہ معاف کرے ہمیں۔ اللہ اکبر۔ سارے جانتے ہیں، اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا، اسے کہتا چلا جا، چلی جا یہاں سے، پیسے بھی لے جا، چلی جا یہاں سے، چلی گئی، بھاگ گئی۔ جب وہ اپنے گھر چلی گئی، صبح ہو گئی، صبح جب ہوئی لوگ تھے بھیا یار شاید پڑا ہوگا، اللہ اکبر۔ سارا دن گزر گیا، نکلا نہیں۔ جب رات کو شام کا وقت ہوا نا، لوگوں نے کہا پتہ تو کرو کیا ہوا، آج گھر سے نہیں نکلا۔ جب اندر گئے نا تو وہ مرا ہوا تھا، وہ مر چکا تھا، لیکن اللہ کی محبت، اللہ اکبر، نہ نمازیں، نہ روزہ، نہ زکاتیں، نہ کچھ، بس وہ شرمندگی آ گئی تھی، شرمندگی دل کے اندر۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہنے لگے بدکار تھا، گندا تھا، برا تھا، زانی تھا، لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دروازے پہ لکھا اس بات کو فرشتوں کے ہاتھ سے کہ تم کہہ رہے ہو یہ برا تھا، میں نے تو اسے کل رات سے اسے بخش دیا ہے، میں نے تو اسے کل رات ہی بخش دیا تھا، تم آج کہتے پھر رہے ہو، میں نے تو اسے کل رات، قد غفر اللہ، کل رات ہی اللہ نے اس کو بخش دیا تھا، تم آج اسے برا کہہ رہے ہو، قد غفر اللہ، اللہ نے تو اسے کل رات ہی معاف کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے یارو۔ آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بہت سارے ہیں، بہت بڑا موضوع ہے، تھوڑا سا اس میں سے لایا ہوں۔ قرآن کریم میں ایک آیت میں نے پڑھی، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ زمین کے اندر جتنے درخت ہیں نا، ان میں سے کوئی ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ جانتا ہے نا جی۔ تو یار میرے اور آپ کے آنسو جب گریں گے تو اللہ نہیں جانے گا؟ جب میری یہ ندامت میرے دل سے نکلے گی تو اللہ نہیں جانے گا؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، وہ تو پتے گرتے جانتا ہے، تو یہ آنسو گرتے نہیں دیکھے گا، یہ ندامت کی ہماری آہیں سننے گا نہیں، یہ ہماری معافی نہیں مانے گا، وہ یہ اس کا علم نہیں ہے، اس کے پاس سب کچھ پتہ ہے اسے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اربوں درخت ہیں، اربوں درخت، خربوں درخت، ایک پتا گرتا ہے وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، اور جب مومن کا آنسو گرے گا تو وہ نہیں جانے گا، وہ سب جانتا ہے انشاءاللہ، اور ہمیں ضرور معاف کرے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ فرماتا ہے ابن آدم تو زمین و آسمان بھر لے گناہوں سے، بھر لے، جتنا مرضی کر لے، لیکن شرک نہ کری۔ کیا نہیں کرنا جی؟ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، اپنے روزے برباد نہ کریں، اپنی زکاتیں برباد نہ کریں، اپنا حج برباد نہ کریں۔ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، کبھی اس پہ سجدہ، کبھی اس پہ سجدہ، کبھی اس کی نظر، کبھی اس کی نیاز، چھوڑ دے سارے در، ایک اللہ کا در پکڑ لے، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر کے نیکیوں میں بدل دے گا۔ سنیں جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث آتی ہے، کتاب الدعوات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو چھوٹا سا عمل ہے، یاد کر لو اس کو انشاءاللہ۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جو شخص رات کو اپنے بستر پہ آتا ہے نا، سویا لیٹا، 3 بار پڑھنا ہے، 3 بار پڑھنا ہے، استغفر اللہ الذی، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
یہ 3 بار جو پڑھ لیتے ہیں کیا ملے گا؟ سنو، فرمایا اگر اس کی سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہیں اللہ معاف کر دے۔ اچھا چلو اس سے بھی بڑے، اگر اس کے ریت کے ٹیلوں کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہیں اللہ معاف کر دے۔ چلو اس سے بھی آگے، روئے زمین پہ جتنے درخت ہیں اور اس کے جتنے پتے لگے ہوئے ہیں اگر اتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دے۔ چلو اس سے آگے چلتے ہیں، فرمایا جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک جتنے دنوں کی گنتی ہے اگر اتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دے۔ یہ دعا ہے ہی بڑی لذت والی، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، العظیم تو بڑی عظمت والا ہے۔ کون؟ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو ہمیشہ سے قائم ہے، دائم رہے گا، تجھے موت آنے والی نہیں۔ واتوب الیہ، میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ 3 بار جو پڑھ لیتا ہے اتنی زیادہ فضیلت، روزانہ پڑھو بس بستر پہ آ کے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اپنے لیے نہیں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کر لو بھائی استغفار، رمضان ہے، صرف اپنے لیے نہیں اپنے ماں باپ کے لیے بھی کریں۔ بھول جاتے ہیں افطاری کے ٹائم اپنے لیے تو مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہ ہماری گردنوں کو آزاد کر دے۔ اپنے ماں باپ جو حیات ہیں ان کے لیے بھی، جو فوت ہو گئے ان کے لیے بھی مانگیں۔ یہ بڑے بابرکت لمحے ہیں، اللہ توبہ کا وہ یقین کریں، اللہ کو سحری افطاری کا ٹائم اتنا محبوب ہے نا، اتنا محبوب ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ رات کے پچھلے پہر اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، سحری کا ٹائم ہوتا ہے، وہ سحری کا ٹائم جب آپ روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، اللہ نے آپ کی سحری میں اللہ خوش ہوتا ہے، میرے بندے سحری کر رہے ہیں، میرے لیے میری رضا کے لیے اٹھ کے بیٹھے ہوئے۔ توبہ استغفار کیا کرو اس وقت، اللہ سے معافی مانگا۔ افطاری کے ٹائم اللہ اکبر، وہ حدیث ہے نا کہ مومن کے یہ جو معدے سے بو اٹھتی ہے، بو، اگر سامنے ہمارا مسلمان بھائی بیٹھا ہو نا وہ بھی تھوڑا ہاتھ رکھتا ہے کہ نہیں بھائی تیری سمیل آ رہی، اللہ فرماتا ہے تیرے معدے سے اٹھنے والی بو مجھے جنت کی کستوری سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ سبحان اللہ، اتنی محبت تم سے اللہ کرتا ہے۔ روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، مانگو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی، ایمان تازہ ہو گیا، سنن ابو داؤد اور سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر روز، سنیں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے اب ہم گناہ شروع کر دیں، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں حدیث مبارکہ سے۔ فرمایا ہر روز کوئی شخص اس سے 70 بار گناہ ہو جاتا ہے، 70 بار، لیکن وہ پھر شرمندہ ہوتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دینا، غلطی ہو گئی نا، آئندہ نہیں۔ 70 بار گناہ کر لیتا ہے، اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے، روزانہ 70 بار اس کو معاف کرتا رہتا ہے، جا معاف کیا تجھے، جا معاف کیا تجھے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی شرمندگی بہت بڑی چیز ہے، توبہ کر لو، اللہ سے گناہ معاف کروا لو اپنے، توبہ کے برکات، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ کی رحمت آپ پہ آئے گی، اللہ آپ کو عذاب سے نجات دے۔ یقین جانیں یہ جو وبا چل رہی ہے نا، اس کی جتنی بھی حقیقت ہے کیا نہیں، لیکن اثر انداز جسم کے اوپر اثر انداز ہے۔ اور یاد رکھیں اپنی اور اپنے بچوں کی احتیاط کریں، ضروری ہے احتیاط کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، توکل کریں، صبح و شام کے اذکار کریں، تلاوت کریں، اور جو اسباب ہیں اس کو اختیار کریں، اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ نے الحمدللہ مجھے نجات دی ہے، یقین جانے جسم پاؤں سے لے کے سر تک جیسے کوئی تلوار سے کاٹتا ہے اس طرح کٹتا ہے۔ اللہ سے پناہ مانگیں، استغفار کریں کثرت سے، اللہ کے لیے استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ یہ چاہے دشمن کی چال ہے یا اللہ کی طرح سے وبا ہے، یہ مسئلہ الگ ہے، اللہ سے کثرت سے توبہ کر لیں۔ میرے بھائی بہت بڑا امتحان ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، بڑی پیاری حدیث ہے، آپ بھی سن لیں توبہ کے حوالے سے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں،
مسند احمد کے اندر اور مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث آتی ہے، ان الشیطان قال، شیطان نے کہا اللہ کے سامنے کہنے لگے، وَعِزَّتِكَ یا ربی، تیری عزت کی قسم۔ شیطان کی قسم دیکھیں آپ، شیطان بھی غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھاتا، انسان اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں وَعِزَّتِكَ یا ربی، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، لا ابرح اغوی عبادت ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، میں اس وقت تک تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے، گمراہ کر دوں گا سب کو، تیری عزت کی قسم۔ کتنی بڑی قسم اٹھائی، اور یقین جانو وہ دشمن ظالم ایسا نظر بھی نہیں آتا، رگوں میں گھس جاتا ہے، وسوسے ڈال کے جنت سے نکال لیتا، بہت بڑا ظالم دشمن ہے۔ اللہ نے اسے انہ عدو مبین کہا ہے، پھر بھی ہم نہیں سمجھتے اس کی دشمنی۔ کہتے ہیں اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے بندوں کی جب جان میں جان ہے میں ان کو گمراہ کرتا رہوں اور قربان جاؤں اپنے رب جلیل پہ۔ آگے سے میرے رب نے جواب دیا، فقال رب عز وجل نے جواب دیا، وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، سبحان اللہ، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، ازال واغفر لهم ما استغفرونی، میرے بندے جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو ساری زندگی معاف کرتا رہوں۔ سبحان اللہ، کر لے تو جو کرنا، جا معافی مانگ لو اللہ کے لیے، اللہ سے معافی مانگ لے میرے بھائی، وقت ہے تھوڑا، سفر بڑا لمبا ہے، سفر بڑا لمبا، اللہ کے لیے معافیاں مانگ لے میرے بھائی۔ انسان کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے کتاب التوبہ میں، اللہ ہر روز صبح سارا دن، شام سے ساری رات ہاتھ پھیلاتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے توبہ کر لے۔ ایک حدیث میں تو آتا ہے نا صرف رات کا، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے دن کو بھی، اللہ کہ رات کو گناہ کیے دن کو معاف کروا لے، دن کو کیے رات کو معاف کروا لے۔ فرمایا قیامت تک اللہ یہ پکارتا رہتا ہے، آؤ مجھ سے توبہ کر، آؤ مجھ سے توبہ کر۔ لیکن آج بھی امت مسلمہ سوئی رہے اور رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں بھی اللہ سے معافی نہ مانگ سکیں۔ دن تھوڑے رہ گئے، بات یاد ہوگی آپ کو جب میں نے شروع کیا تھا، ایام معدودات، گنتی کے دن گئے میرے بھائی، ایک دو راتیں رہ گئی ہیں، تاک راتیں، جاگ لو، اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو کثرت سے، اپنے مال جان جو کچھ لگا سکتے ہو لگا دو۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ تھے، ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا بالوں سے اس کے وہ تھا، ایک نابینا تھا۔ یہ تینوں جو تھے عیب دار ہیں، یہ تینوں کے تینوں کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے رہتے، اپنی اپنی کمیوں پہ روتے رہتے۔ اللہ نے فرشتے بھیجے ان کی طرف، فرشتے بھیجے، اندھے کو کہا تجھے اللہ نے آنکھیں دے دی ہیں، جا، یہ گائے کا تجھے ریوڑ دی ہے، جا موج کر۔ جس کے سر پہ بال نہیں تھے اللہ نے اسے بال دے دیے، اونٹ بھی دے دیے۔ اور جو تیسرا تھا نابینا، اسے اللہ نے آنکھیں دے دی اور بکریاں بھی دے دی بہت ساری۔ تینوں بڑے خوشحال ہو گئے۔ دیکھیں مزہ تب آتا ہے جب خوشحالی میں اللہ کے دیے میں سے دو، اور جب مر گئے نا پیچھے کسی نے نہیں دینا کچھ بھی۔ آپ کی اولاد کھائے پیے گی، موج کرے گی، ابا تھا مر گیا بس بات ختم ہو گئی۔ بڑی حد تیر مارے گا، اچھا یار 5000 مسجد کو دے دو، ابا تھا نا کما گیا دے دو، یہی ہوگا، باقی کچھ نہیں بچنا۔ خوشحالی میں جو دے جاؤ گے وہی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ عرصہ گزرا، وہ جو سر کے بال نہیں تھے جس کے، یا کوہڑ کا مرض تھا، یا اندھا تھا، بہت بڑے مالدار بن گئے، بہت زیادہ ان کے جانور ہو گئے۔ اللہ کا فرشتہ آیا جس کے سر پہ بال نہیں تھے، بال آئے ہوئے تھے، بڑی مال و دولت کی ریل پیل، اس نے آ کے کہا ہاں بھائی اللہ کے لیے کچھ دو۔
کہتا کون سا اللہ کے لیے؟ میرا اپنا مال ہے، میں نے محنت سے کمایا ہے، میں تو اتنی جگیرداری اور میرے باپ دادا بھی رہی زیادہ تھے۔ اللہ اکبر، اپنی اوقات بھول گیا، اللہ کے دیے میں سے نہیں دیا۔ کیا ہوا؟ اللہ نے وہ ساری کی ساری جو گائے تھی واپس لے لی، اس کے بال بھی ختم، اس کی نعمتیں اڑا کے رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ گیا کوڑ کے پاس جسے کوڑ کی مرض تھی، اسے کہا ہاں اللہ نے تجھے بڑا نوازا تھا، کچھ مجھے بھی دے دے۔ کہنے لگا کون سا مال؟ میں نے بڑا سیٹ صاحب، میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، میں نے فلاں بزنس جہاں کورس کیے ہوئے ہیں، میرا باپ دادا جگیردار، میں چودھری، میں نواب، میں کیوں دوں؟ میرا مال ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، سارا مال بھی چھین گیا، دوبارہ کوڑ ہو گیا۔ اب تیسرے کے پاس گیا، تیسرا یہ نابینا تھا، بکریاں تھی، مال ہی مال تھا۔ جا کے فرشتے نے کہا اللہ نے تجھے بڑا نوازا ہے، مجھے بھی دے دے۔ اس نے کہا میرے پاس، سبحان، ادھر آ، میں کچھ بھی نہیں تھا، میں کچھ بھی نہیں تھا، میں اندھا تھا، بیکار تھا، میری آنکھیں نہیں تھی، میرے رب نے مجھے دیا، یہ سارا مال کھڑا ہے، جتنا لینا لے جا، میں نے اللہ کے لیے دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے فرشتے نے کہا میں لینے نہیں آیا، بلکہ میں کیا ہوں؟ میں اللہ کی طرف سے آزمائش تھا، تو نے اللہ کے مال میں سے دینے کی نیت کر لی، یہ مال بھی تیرا، یہ آنکھیں بھی تیری، اس سے بھی اللہ تیرا مال اور بڑھا دے گا۔ اور میرے بھائی اپنے ہاتھ سے لگا لو، خوشحالی کے دنوں میں لگا لو، بعد میں کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں ملے گا، سب پیچھے والے کھا جائیں گے، اٹھا کے دفن کر دیں گے۔ بس پورو بابے کو اور جان چھڑاؤ، اپنے ہاتھوں سے لگا لیں، اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں لگا کے رب کو راضی کریں۔ ضروری نہیں مال ہوتا ہے، اپنی زبان، اپنا وقت، اپنے بچے، اپنی صحت، اپنی توانائی، جو تمہارے پاس ہے رب کے لیے لگاؤ، انشاءاللہ وہ رب راضی ہو جائے گا، اور راضی ہو کے انشاءاللہ پچھلے سارے گناہ ہمارے معاف کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرما لے۔ اللہ سے آپ لوگوں نے خصوصاً میرے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ، سب بہن بھائیوں نے خصوصاً دعا کرنی ہے۔ اللہ مجھ سے اپنے دین کا اتنا کام لے لے، اتنا کہ وہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، بندے میں تو اس سے راضی ہو، اور پھر موت شہادت والی دے، اللہ ہم سے راضی ہو۔